یہ بنو المستلق کے غزوہ سے واپسی کے موقع پر ابن ابی کی سازش سے یہ طوفان اٹھایا گیا، اور اس کے پس منظر میں یہ سازش کار فرما تھی کہ نبی و صدیق میں رفت پیدا کر دی جائے۔ نبی و صدیق کی دوستی چونکہ بڑی پختہ اور تاریخ ساز ہے، اور اس رفاقت اور تعلق کی بنیاد پر اسلام پھیل رہا ہے، تو انہوں نے سوچا کسی طرح سے نبی و صدیق میں رفت پیدا کر دی جائے تاکہ اسلام کے بڑھتے ہوئے قدم رک جائے۔ چنانچہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی لخت جگر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں انہوں نے نہایت غلیظ پراپگنڈا شروع کیا۔ بنو المستلق کے غزوہ سے واپسی کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں نے اپنے آقا کو سلام عرض کیا تو حضور نے چہرہ پھیر لیا۔ جس طرف حضور نے چہرہ پھیرا تھا میں دوڑ کے اس طرف گئی اور میں نے سلام عرض کیا، اللہ کے رسول نے چہرہ پھر ادھر پھیر لیا۔ بس فرماتی ہیں میرے جذبات پہ بجلی گر گئی۔ رسول کا چہرہ پھرنا کوئی معمولی حادثہ تو نہیں ہے، دونوں جہاں اس سے پھرے جس سے پھری تیری نظر، دونوں جہاں اس سے پھرے جس سے پھری تیری نظر، دونوں جہاں اس سے پھرے جس سے پھری تیری نظر، اور جسے دیکھا اسے دونوں جہاں دیکھا کیے۔ ابو لہب جیسے حسین سے نظر پھر گئی تو جہنم کا ایندھن بنا، اور حبشے کے سیاہ فام بلال پہ نظر جم گئی تو جنت کا مالک ہو گیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میرا دل ڈوبنے لگا اور میں سمجھ گئی کہ کوئی سنگین حادثہ پیش آ گیا ہے۔ معلوم کرنا چاہا لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرط غم میں کچھ نہ بتایا، تو اب اشک بار ہو جاتی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آنسو بہاتے ہوئے عرض کرتی ہیں اللہ کے محبوب اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے ابا جان کے ہاں چلی جاؤں۔ مطلب یہ تھا کہ وہاں جا کے ذرا ماں سے اور اپنے ابا جان سے درد دل کہوں گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، اور اس خاموشی کو اجازت سمجھ کر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر تشریف لائیں۔ لیکن گھر میں پہنچی تو دیکھا کہ باپ بھی آنسو میں بے قرار ہیں اور والدہ تو رو رو کے گھائل ہو چکی ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے قرآن کھلا ہے اور روتے چلے جا رہے ہیں۔ جناب عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو گیا۔ یہ تو پھر ام مستح کی زبانی پتا چلا کہ منافقین نے میرے خلاف بڑا زہریلا پراپگنڈا کیا ہوا ہے۔ فرماتی ہیں جب میں نے اپنے اوپر لگائے جانے والے الزام کی خبر سنی تو بے ساختہ بخار میں مبتلا ہو گئی۔ گھر آئی، مصلی اٹھایا اور روتی ہوئی مکان کے اس کونے میں جانے لگی جہاں تنہائی اور اندھیرا تھا۔ مامتا کی ماری ہوئی ماں نے اپنی بے قرار بچی کو اشک بار عائشہ کو مکان کے تنہائی والے حصے میں جاتا دیکھا تو پوچھا بیٹی کہاں جاتی ہو؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا ماں جی ہائی کورٹ تو ناراض ہو گیا ہے، ذرا سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانے جا رہی ہوں۔
میں اس کی عدالت میں اپیل دائر کرنے جا رہی ہوں جس کی عدالت میں کسی کے آنسو رائے گاہ نہیں جاتے. تنہائی میں آئی، مصلی بچھایا، سر بسجود ہوئی، عرض کیا الہ العالمین، کوئی اور جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، لیکن تو میرے کردار کو بھی جانتا ہے، میرے افکار کو بھی جانتا ہے، میری گفتار کے ایک ایک زاویے کو جانتا ہے، اور تیرے سوا کسی کے سامنے درد دل بیان کرنے کا فیصلہ کر چکی ہوں کہ نہیں کروں گی. جو کچھ بھی کہنا ہے تجھ سے کہوں گی. آج میں تیرے در پہ سوالی بن کے آئی ہوں اور کچھ نہیں مانگتی، آبرو کی حفاظت کی بھیک مانگتی ہوں، اس لیے کہ عورت کے لیے آبرو سے بڑھ کے کوئی سرمایہ نہیں ہوتا. الہ العالمین، تیرے پیغمبر موسیٰ پر الزام لگایا گیا تو نے ان کی برات کا بھی اعلان کرایا. سیدہ مریم پر الزام لگایا گیا تو اس کی صفائی بھی بیان ہوئی. حضرت یوسف پر الزام لگایا گیا تو اس کی برات کا بھی اعلان کرایا تو نے. آج تیرے محبوب کی عائشہ بھی روتی ہوئی آئی ہے. میں بھی اس وقت تک سر نہیں اٹھاؤں گی جب تک میری برات کا اعلان نہیں ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. ادھر جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اشک بار ہیں اور ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غم و حزن میں ڈوبے ہوئے ہیں. صحابہ کا اجلاس بلا رکھا ہے، فرماتے ہیں مشورہ دو کیا کروں، لیکن صحابہ تو فرط غم میں رو رہے ہیں. سسکیوں کی آوازیں آ رہی ہیں، ہر شخص کی آنکھیں برس رہی ہیں، کسی کو جرأت گفتار نہیں، کوئی لب کشائی کی پوزیشن میں نہیں. ایک کونے سے آواز آئی، اللہ کے رسول اگر آپ زیادہ کبیدہ خاطر ہیں تو نبی کو بیویوں کی کمی تو نہیں، عائشہ کو آزاد کیا جا سکتا ہے. یہ آواز حضرت علی المرتضیٰ کی تھی رضی اللہ تعالی عنہ. اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ مشورہ صرف رسول کی دلجوئی کے لیے دیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف نہیں، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کے لیے دیا. لیکن اس آواز کے بعد اجتماع میں ایک شخص کھڑا ہو گیا جس کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی، جس کی آنکھیں برس رہی تھی، چہرہ فرط غیرت میں سرخ تھا، اور وہ عدل و جلالت کا بادشاہ، مراد و مدعا رسول حضرت عمر فاروق تھے. وہ ابن خطاب تھا. عرض کیا اللہ کے رسول، یہ فیصلہ تو بالکل آخری ہوگا، پہلے ذرا آپ یہ بتائیے کہ عائشہ کو آپ کی رفیقہ حیات بنانے والا کون ہے؟ یہ رشتہ کس نے منتخب کیا؟ عائشہ کو آپ کی آبرو بنا کے آپ کے گھر میں بھیجنے والا کون ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی آسمان کی طرف اٹھا دی. یہ خاموش مگر پرجوش جواب تھا. یہ وہ کنایا تھا جس پہ فصاحت و بلاغت قربان جایا کرتی ہے. رسول کی انگلی نے جواب دے دیا کہ یہ رشتہ تو اللہ نے منتخب فرمایا، عائشہ کو میری آبرو بنا کے میرے گھر میں بھیجنے والا پروردگار عالم ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار فضا میں لہرائی. عرض کیا اللہ کے رسول، اس عفیفہ پر الزام لگانے والوں کو تو میری تلوار کے حوالے کر دیجئے، ان سے میں نمٹوں گا. عائشہ کو آپ کے گھر سے نکالنے کا اختیار بھی اسی ذات کو ہے جس نے سوچ سمجھ کے عائشہ کو آپ کے گھر میں بھیجا تھا. انتظار کیجئے کہ اللہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرط مسرت میں چہرہ چمک اٹھا.
فرمایا جزاک اللہ ابن خطاب، تو نے میرے دل کی ساری گرانی دور کر دی، اللہ تجھے جزائے خیر دے، اور بس اب تم جاؤ، میں بھی اللہ کے فیصلے کا منتظر ہوں، تم بھی اللہ کے فیصلے کی انتظار کرو۔ یہاں سے اٹھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے، اور میرے عزیز دوستو، ریونین کے روشن ضمیروں، ابو بکر کے مقدر کا بھی کون مقابلہ کرے کہ ساری دنیا رسول کے قدموں میں، اور رسول خدا صدیق اکبر کے گھر کبھی ہجرت کے سفر کی اطلاع دینے کے لیے تشریف لاتے ہیں، کبھی ابو بکر کی لخت جگر کی عفت کا پیغام سنانے کے لیے آتے ہیں، اور مکی زندگی میں، ہجرت سے پہلے مکی زندگی کا تو یہ عالم تھا کہ کبھی کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں کئی مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں مشورے کے لیے تشریف لایا کرتے تھے۔ دروازے پہ دستک ہوئی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ نے پوچھا من بالباب، کون ہے ہمارے دروازے پر، ہمیں کیوں ستاتے ہو، ہمارے گھر پہ تو قیامت برپا ہو چکی ہے۔ باہر سے جواب آیا، کوثر و تسنیم میں دھلا ہوا جواب، انی محمد الرسول اللہ۔ ابو بکر کے گھر والوں، دروازہ کھولو، آج تمہارے دروازے پر آسمان ہدایت کا سراج منیر آیا ہے۔ حضرت عائشہ کی والدہ دوڑی ہوئی آئیں، دروازہ کھولا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں قدم رکھتے ہی پہلا سوال کیا، میری عائشہ کہاں ہے؟ غم کی ماری ہوئی ماں نے روتے ہوئے عرض کیا، اللہ کے محبوب، میری بیٹی تو اسی دن سے سجدے میں رو رہی ہے، یوں لگتا ہے کہ جیسے جان دے دے گی، کسی سے بات نہیں کرتی، کسی سوال کا جواب نہیں دیتی۔ اور ادھر سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، میں بھی اپنے آقا اور اپنی ماں کی آواز سن رہی تھی، میرا جی چاہا کہ اٹھوں اور روٹھے ہوئے محبوب کے دامن سے چمٹ کر خوب رو لوں، لیکن پھر میرے ضمیر نے میرے قدم روکے کہ عائشہ، جس کی عدالت میں استغاثہ کیا ہے، اپیل کی ہے، جس کی عدالت میں تو نے رٹ کی ہے، وہاں سے فیصلہ تو ہو لینے دے۔ یہ ٹھیک ہے کہ تیرا محبوب تیرے گھر آیا ہے، لیکن اس کی عدالت کو چھوڑ کر جانا بھی تو مناسب نہیں۔ فرماتی ہیں میں نے ضبط کیا، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم قریب آ کے بیٹھ گئے۔ فرمایا بنت صدیق، سننے کے لیے آیا ہوں، اگر اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتی ہو تو بولو۔ فرماتی ہیں بس اب میرے صبر کے بندھن ٹوٹ گئے، اب میرے ضبط کا پیمانہ لبریز ہوا، اور میں نے کہا اشکو بسی و حزنی الی اللہ، اللہ کے محبوب، آج میرا وہی حال ہے جو یوسف کے باپ کا تھا۔ فرماتی ہیں فرط غم میں مجھے حضرت یعقوب کا نام ہی بھول گیا، کوشش کے باوجود مجھے حضرت یعقوب کا نام نہ آیا، میں نے ابو یوسف کہا۔ آج میرا وہی عالم ہے جو یوسف کے باپ کا تھا، کہ بس رونے کے ساتھ ان کا وقت گزرتا تھا۔ میں کس کے سامنے صفائی بیان کروں، اور لوگ کب مانیں گے میری بات کو؟ میں نے علیم و بصیر کی بارگاہ میں جو کچھ کہنا تھا کہہ دیا، وہ دلوں کا بھید جاننے والا احکم الحاکمین، اسی کے حضور اپیل کر چکی ہوں، اور کسی سے کچھ نہیں کہنا چاہتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ، میں بھی اسی کے فیصلے کا منتظر ہوں، اس لیے کہ اجلاس میں تیرے بیٹے عمر نے بھی تیری مثل سپریم کورٹ میں بھیج دیے،
میں بھی اس کے فیصلے کا منتظر ہوں اور کہنے یہی آیا ہوں کہ تو بھی اس کے فیصلے کی انتظار کر۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے سوچا وہ تو بڑا بے نیاز ہے، پتہ نہیں کب فیصلہ کرے گا، رو رو کے خاک ہو جاؤں گی۔ یہ تو میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اسی وقت اور اسی جگہ فیصلہ ہونے والا ہے۔ اب نظر اٹھا کے دیکھا تو فرماتی ہیں میں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جبین پر پسینے کی بوندیں محسوس کی، موتیوں کی طرح رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جبین اطہر پر پسینے کی بوندیں بکھری ہوئی تھیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر پر وہ حسین کپ کپی طاری ہو گئی جو وحی کے وقت ہوا کرتی تھی۔ جلدی سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر ڈال لی اپنے اوپر اور فرماتی ہیں میں کانپتی ہوئی انتظار کرنے لگی کہ شاید کال مل گئی ہے، لنک قائم ہو گیا ہے، رابطہ قائم ہو گیا ہے، نہ معلوم کیا فیصلہ ہونے والا ہے۔ کچھ دیر تک وہی کی کیفیت طاری رہی، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرہ انور سے چادر اٹھائی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے غور سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا تو چہرہ دیکھتے ہی مجھے یقین آ گیا کہ میری جیت ہو چکی ہے، اور تقدیر پکار پکار کے کہہ رہی تھی بنت صدیق مبارک ہو تیری شام غم ختم ہو چکی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ مبارک ہو اللہ نے تیری پاکیزگی کا اعلان کر دیا۔ فرماتی ہیں میں سوچ رہی تھی شاید القاء ہوئی ہوگی، یہ بات دل پہ القاء ہوئی ہوگی، یہ تو بعد میں معلوم ہوا کہ سورہ نور اتری ہے اور میرے دفاع میں 18 آیتیں آئی ہیں قرآن پاک کی۔ فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ ناپاک عورتیں ناپاک مرد کے لیے اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے ہوا کرتے ہیں میرے پیغمبر۔ پاک دامن بیویاں پاک دامن مردوں کے لیے اور پاک دامن مرد پاک دامن بیویوں کے لیے ہوا کرتے ہیں۔ یہ وکیل کی حیثیت سے اللہ نے جرح فرمائی اور جرح میں یہ بات واضح کر دی میرے محبوب عائشہ اس لیے پاک ہے کہ عائشہ کا شوہر پاک ہے۔ محمد معصوم جیسے شوہروں کے لیے عائشہ جیسی محفوظ بیویاں ہوا کرتی ہیں، اور اس جیسی پاک دامن بیویوں کے لیے محمد معصوم جیسے شوہر ہوا کرتے ہیں۔ یہ جرح تھی، اور اب فیصلہ فرمایا اولئک مبرؤون مما یقولون، میں فیصلہ کرتا ہوں کہ تیری آبرو کا دامن بے داغ ہے۔ لیکن الہ العالمین وہ منافق جو قسمیں کھا رہے ہیں، قسمیں کھا کھا کے چرب زبانی کے ساتھ الزام لگا رہے ہیں، اللہ کے جلال کا اندازہ فرمائیے۔ فرمایا لا تطیع کل حلاف مہین حماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلك زنیم۔ تک
غضبناک جملے اللہ نے منافقین کے لیے یہاں استعمال فرمائے جن میں اس کا جلال ابل رہا ہے. یہ کذاب، یہ مناع للخیر، یہ معتد، اثیم، عتل، بعد ذلک زنیم، یہ مشکوک النسل، جن کا اصل ہی صحیح نہیں ہے، جن کا خون ہی صحیح نہیں ہے، ان کی بات پر آپ کیوں اعتماد کرتے ہیں؟ ایسے لوگ قابل اعتماد نہیں ہوتے. میں اعلان کرتا ہوں کہ تیری آبرو کا دامن چودھویں کے چاند سے بھی بے داغ ہے، اور تیری آبرو کی عفت کا مقابلہ جنت کی حوریں بھی نہیں کر سکتی. نعرہ تکبیر، عزت حضرت عائشہ صدیقہ زندہ باد. میرے عزیز دوستو، والدہ ساتھ بیٹھی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے. فرمانے لگی بیٹی اپنے شوہر کا شکریہ ادا کر. حضرت عائشہ فرماتی ہیں پتہ نہیں آج میرے جذبات کو کیا ہو گیا. میں نے کہا ان کا شکریہ ادا کروں جن کے گھر سے روتی ہوئی آئی تھی؟ آج مجھے اس کا پھر شکریہ ادا کر لینے دے جس نے میرے آنسوؤں کی لاج رکھ لی اور اپنے دامن رحمت سے میرے آنسو پوچھ لیے. پھر سجدے میں چلی گئی اور عرض کیا الہ العالمین، کس زبان سے تیرا شکر ادا کروں کہ تو نے میری برات کا اعلان کر دیا، لیکن اتنی راتیں روتی رہی ہوں، کچھ آنسو کا معاوضہ بھی ملنا چاہیے نا. اس لیے کہ کشادہ دست کرم جب وہ بے نیاز کرے، کشادہ دست کرم جب وہ بے نیاز کرے، نیاز مند نہ کیوں عاجزی پہ ناز کرے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں الہ العالمین، اتنی راتیں روتی رہی ہوں، کچھ آنسو کا معاوضہ بھی تو ملنا چاہیے. رب العالمین نے فرمایا لہم مغفرۃ ورزق کریم. صرف آپ کو ہی نہیں بلکہ تیرے غم میں جتنی آنکھیں اشک بار رہی ہیں میں نے ان سب کے لیے رزق کریم تیار کیا ہے. تیرے دشمنوں کے لیے عذاب علیم. والذی تولا کبرہ منہم لہو عذاب عظیم. تیرے دشمنوں کے لیے، منافقوں کے لیے عذاب عظیم تیار ہے، اور تیرے سچے فرزندوں کے لیے جو تیرے اس غم میں اشک بار رہے اور بے قرار رہے، ان کے لیے رزق کریم تیار ہے. اور میں کہا کرتا ہوں عائشہ کے دشمنوں کے لیے جو عذاب عظیم تیار ہے اس کی ایک قسط دنیا میں مل رہی ہے اور باقی قسطیں وہاں حشر میں ملیں گی، عقبہ میں ملیں گی. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتی تھی حلقہ ازواج میں، اللہ نے میری کتاب زندگی میں جو باب ترتیب دیے ہیں کون مقابلہ کر سکتا ہے. یہ عزت صرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا ہوئی کہ وہ باقرہ کی حیثیت سے رسول اللہ کے گھر آئی. باقی تمام ازواج مطہرات، کوئی بیوہ، کوئی مطلقہ، صرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ نے یہ عزت عطا فرمائی، یہ انفرادیت عطا فرمائی کہ وہ باقرہ کی حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی. یہ وقار اور یہ عزت بھی اللہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا فرمائی کہ ان کے بستر پر کئی مرتبہ قرآن اترا. فرماتی تھی اللہ نے یہ عزت بھی مجھے عطا فرمائی کہ میں نے کئی مرتبہ جبرائیل امین کا دیدار کیا. اللہ کی طرف سے سلام آئے اور فرمایا کرتی تھی میرا حجرہ رسول اللہ کی دائمی آرام گاہ بن گیا.
جہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دنیاوی زندگی کے پاکیزہ لمحات میں میرے حجرے میں رہتے تھے، ہمیشہ کے لیے اللہ نے اسی حجرے کو رسول اللہ کی دائمی آرام گاہ بنا دیا۔ آج جو روضہ اطہر ہے یہ حضرت عائشہ کا حجرہ ہی تو ہے۔ اور فرمایا کرتی تھی جب منافقین نے مجھ پہ الزام لگایا تو خود خدا میرا وکیل صفائی بن گیا اور اللہ نے میرے حق میں گواہی دی کہ عائشہ کا دامن بے داغ ہے۔ دنیا والے سازش کر رہے تھے نبی اور صدیق میں رفت پیدا ہو جائے، اللہ نے فرمایا یہ خاندان ایسا ملا ہے کہ قیامت تک جدا نہیں ہوگا۔ صدیقہ تو دنیا میں بھی پیغمبر کے ساتھ ہے، آخرت میں بھی نبی کے قدموں میں اٹھے گی، سلاؤں گا رسول کو تیرے حجرے میں اور اسی حجرے میں رسول کے پہلو میں تیرے باپ کو سلاؤں گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ حضرت فاطمہ، حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی لخت جگر ہیں۔ ایک مرتبہ فرمانے لگی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اللہ نے آپ کو بڑی عزت دی ہے، آپ کے مقام سے واقف ہوں، لیکن میرے باپ جیسا آپ کا باپ تو نہیں۔ میں محمد کی بیٹی ہوں، تو ابو بکر کی بیٹی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا ہاں بیٹی، اس انفرادیت میں تیرا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ میرے باپ جیسے کروڑوں تیرے باپ کے قدموں کی خاک کے ایک ذرے پہ قربان جائیں، نو کمپٹیشن۔ اس بات میں تیرا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن بیٹی زیادہ اترایا بھی نہ کرو، اگر تیرے باپ جیسا میرا باپ نہیں ہے تو میرے شوہر جیسا تیرا شوہر کہاں ہے؟ حشر میں ہر بیوی شوہر کے ساتھ اٹھے گی، حشر میں ہر بیوی شوہر کے ساتھ اٹھے گی، جس کے نکاح میں مرے گی اسی کے نکاح میں اٹھے گی۔ تو فاطمہ تو اٹھے گی علی کی انگلی پکڑ کر اور عائشہ اٹھے گی محمد عربی کا ہاتھ تھام کر، رضی اللہ تعالی عنہما۔ اور میں فرد عقیدت میں کہا کرتا ہوں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں کہ تیری پاکیزگی پر نطق فطرت نے شہادت دی، تیری پاکیزگی پر نطق فطرت نے شہادت دی، تجھے عظمت عطا کی عافیت بخشی فضیلت دی، خدا لم یزل کا بارہا تجھ پر سلام آیا، مبارک ہیں وہ لب جن پر ادب سے تیرا نام آیا، اور رسول اللہ نے رکھا ہے صدیق کا لقب تیرا، رسول اللہ نے رکھا ہے صدیق کا لقب تیرا، فقط فرشی نہیں عرشی بھی کرتے ہیں ادب تیرا، اور شرف تیرے دوپٹے نے یہ جنگ بدر میں پایا کہ اسے پرچم بنا کر رحمت عالم نے لہرایا۔ غزوہ بدر میں اسلام کا پرچم اٹھانے والا مجاہد زخمی ہو گیا اور پرچم بھی کہیں کھو گیا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا اللہ کے رسول علم بردار بھی زخمی ہو گیا، علم بھی کہیں کھو گیا، تو اب بتائیے کہ کون سا کپڑا اسلام کا پرچم بنا کے ہم بلند کریں؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں تشریف لے گئے اور تھوڑی دیر کے بعد صدیقہ کائنات کی اوڑھنی اٹھا لائے،
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی چادر لے آئے، فرمایا علی کہاں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول حاضر ہوں۔ فرمایا علی آج عائشہ کا دوپٹہ اسلام کا پرچم بن کے لہرائے گا اور اس پرچم کو علی کے ہاتھ بلند کریں گے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ عائشہ کے دوپٹے سے بننے والے پرچم کو علم بنا کے اٹھانے والا علی المرتضیٰ ہے۔ شرف تیرے دوپٹے نے یہ جنگ بدر میں پایا کہ اسے پرچم بنا کر رحمت عالم نے لہرایا۔ پھر تیرا حجرہ امین خاص ہے ذات رسالت کا، بساط عرض پر ٹکڑا یہی ہے باغ جنت کا۔ اور اس کی وجہ ہے کہ اسی میں رحمت للعالمین رہتے ہیں۔ تیرا حجرہ ہے جس کو گنبد خضرا بھی کہتے ہیں۔ اور عقیدہ ہے علماء دیوبند کا، حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے لشکر کا یہ عقیدہ ہے۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی، شیخ الہند محمود الحسن، سید اسماعیل شہید رحمت اللہ تعالی علیہم، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی اور اس قافلے کے دوسرے مجاہدین مولانا محمد الیاس دہلوی، مفتی کفایت اللہ، مولانا احمد سعید مرحوم، سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان درویشوں کا یہ عقیدہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آرام فرما رہے ہیں، حضور کے جسد اطہر سے جو خاک مس کر رہی ہے، اس خاک کی عظمت کا مقابلہ نہ جنت کر سکتی ہے نہ عرش بری کر سکتا ہے۔ الحمدللہ اللہ نے ان درویشوں کو یہ مقام عطا فرمایا۔